تعالیٰ چلیے تو آج ہم بالکل بیسک لیول سے اس کو شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگی اس کورس میں میں آپ کو آیتوں کا ترجمہ اور ان آیتوں کی صرفی اور نحوی تحقیق اور ترکیب بھی بتاتی جاؤں گی صرفی تحقیق اور نحوی تحقیق اور ترکیب بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور اس کورس میں جو ہمارا نصاب ہے یعنی کہ جو سلیبس ہم فالو کریں گے وہ ہے کتاب النحو اور کتاب الصرف جس کی PDF میں انشاءاللہ تعالی گروپ میں ڈالوں گی وہ آپ لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہوگا اب یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری اسٹوڈنٹس یہاں سے ہے اپنے مہاراشٹر سے ہے تو شاید ان کو ہندی آتی ہوگی اردو سمجھنے میں ان کو مشکل ہوگی میں نے بہت کوشش کی تاکہ میں ہندی PDF لا سکوں لیکن مجھے نہیں ملی خیر بہرحال تو آپ لوگ پریشان نہ ہو ایک ایک پیپر کا ایک ایک حرف کا میں جو بھی آپ کو سمجھاؤں گی آپ اس کو ہندی میں سائڈ میں لکھ لیں بہتر ہوگا کہ وہ PDF کو آپ لوگ یا تو کتابی شکل دے دیں یا خرید لیں اور تو بہتر ہوگا اس کے بعد چلیے آئیے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ ایمان والی زندگی عطا کی الحمدللہ کہ ایک وقت جو زندگی جو بیکار ایسے ہی جانوروں کی طرح گزر رہی تھی ہمارا وقت جو ضائع ہو رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص نظر کرم کر کے اپنے کلام کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی سب سے بڑی بات ہے سب سے بہترین ہمارے لیے یہ تحفہ ہوگا کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکے اتنی بڑی عنایت اللہ بہت ہی کم بندوں کو عطا فرماتا ہے چلیے جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں فَهَدَيْنَاكُمْ نَجْدَيْنِ ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے ہیں یعنی کہ دو راستے کیا ہے ایک کامیابی کا ایک ناکامیابی کا یعنی کہ ایک جنت کا ایک جہنم کا تو اس راستے کا یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت دی لہٰذا ہم یا تو گناہوں سے بچیں اور نیکی کا اس طرح راستہ اختیار کریں تو ہمارے لیے یہ سمجھ آئے گا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا پھر غلط کیا اس سے ہم کو معلوم ہوگا یعنی دو راستے جب آپ کے سامنے ہیں صحیح اور غلط تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اسی کو ہدایت کہتے ہیں تو الحمدللہ تو آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے کیونکہ آپ نے ایک صحیح راستہ چنا ہے اور جس نے اپنا وقت رب کائنات کے کلام کو سمجھنے کے لیے آگے قدم بڑھایا ہے تو بلا شک یہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ضرور رہنمائی کرے گا یعنی جو رضا ہے الہی ہے جس میں اللہ کی رضا ہے اس راستے کی طرف یہ راستہ ہماری رہنمائی کرے گا الحمدللہ جس کی ہدایت اللہ رب الکریم نے خود ہمیں دی ہے اسی ہدایت کا راستہ دکھانے اللہ ذوالجلال نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا یہی راستہ جو آج آپ سیکھنے کے لیے قدم بڑھائی ہیں یہ چیزوں کو سمجھانے کے لیے اس دین کو سمجھانے کے لیے اس کلام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے لاکھوں کے انبیاء کو دنیا میں بھیجے تاکہ اللہ کے کلام کو اس کے بندوں کو تک سمجھا سکے اب چونکہ ہم وارث الانبیاء ہیں تو یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے یہ ذمہ داری ہم اٹھائے ہیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی کہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور دوسروں کو اس کو سمجھا سکیں اللہ کے پیغام کو سمجھنا اور اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر سیکھنا کتنا ضروری ہے جب تک ہم اس کی ضرورت کو نہیں سمجھیں گے محنت نہیں کر پائیں گے اس کی اہمیت کے بارے میں ایک مثال میں ایسے دوں گی جیسے اگر آپ کو کہیں جاب کے لیے جانا ہے اور وہاں پر آپ کو اسپوکن انگلش خاص کر جو وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اسپوکن انگلش آپ کو اچھے سے انگلش بولنا آنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے جی توڑ محنت کریں گے یا کسی کو کمپیوٹر کی جاب ہے اور بہترین سیلری ہے تو آپ اس کے لیے دن رات محنت کریں گے پیسے صرف کریں گے دن رات جو بھی جتنا آپ سے ہو سکتا آپ پوری محنت کریں گے اس کو سیکھنے کی تو سوچئے پھر ہم تو وارث الانبیاء ہیں ہمیں پھر اس کام کو کرنے کے لیے اس کی کتنی ضرورت ہے ساری امت
कुंतुम खैर उम्मतिन कहा है, अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उम्मत है वो जो लोगों को नेकी की दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो हम वो काम करने वाले हैं। हमने कोई मामूली सी काम की जिम्मेदारी नहीं उठाई है, बल्कि हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कहा है कुरान में कि अगर मैं ये कुरान को पहाड़ पर भी नाजिल फरमा देता तो वो सजदे में गिर जाते, और हर किसी ने इसको उठाने से इनकार कर दिया। एक इंसान जो बेवकूफ़ है, जिसने ये ज़िम्मेदारी उठाई है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इसको अच्छी तरह से निभा सकें। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, इस कोर्स को सीखने का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले इससे हमारी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में भी। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, मोहब्बत हर चीज़ से आपको नवाजेगा, और आखिरत में भी। कुरान कलामुल्लाह को बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। अगर इसका जो दूसरा फ़ायदा है कि हम अल्लाह के कलाम को बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। तीसरा, दीन के काम में आसानी होगी। दीन की तबलीग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें बहुत जज्बा रखती हैं ये काम के लिए, तो उनके लिए बहुत ही आसानी होगी, और अल्लाह के कलाम को समझने में हम कभी गलती नहीं कर पाएंगे। अगर जो सर्फ नहुस नहीं सीखता है ना, उनसे गलतियां होने के इम्कानात बहुत हैं। वो कुछ का कुछ कह देते हैं जिससे मायने ज़मीन आसमान के चेंज हो जाते हैं। तो इससे अगर हम अरबी ग्रामर सीखेंगे तो इससे हमारे गलती के इम्कानात बहुत कम होंगे। और सबसे अहम चीज़, इससे हमारे अकायद की हिफाजत होगी। इससे हमारे अकायद की हिफाजत होगी, क्योंकि दुश्मन हमें बहकाने की हत्तल इम्कान कोशिश में लगे हैं, ताकि आए दिन हमें ना नए नए फितनों से, यानी नए नए फ़िरक़ों से हमारा पाला पड़ रहा है। इन्हों कुछ कह रहे हैं, इन्हों कुछ आयतों का कुछ मतलब निकाल रहे हैं अपनी तरफ से, पता नहीं कुछ ऐसी ऐसी बातें, नए नए जो शुबह वाली जो कलिमात है, जो आयत हैं, उनको अपनी तरफ से मोड़ तोड़ कर कुछ अजीब अजीब सी बातें निकाल रहे हैं। तो इन फितनों से हमारी हिफाजत होगी, और हम उनको बताएंगे नहीं, ये इसका मायने ये नहीं हो सकता, इसका मायने ये है। क्योंकि ग्रामर जो है आपको हर मसलक वाले यही फॉलो करेंगे। ग्रामर जो पढ़ाया जाता है वो हाल ही में मेरी बहन ने कुछ ऐसे ही पूछा था कि आप किसकी ग्रामर पढ़ाएंगे, यानी इसमें कोई ये किसी का फ़िरका या किसी का मसलक ये फॉलो नहीं करता। ग्रामर सिर्फ ग्रामर है। जो हर मसलक वाले एक ही चीज़ सिखाते हैं, वो ग्रामर किसी मसलक को फॉलो नहीं करती। या बरेलवी की ग्रामर अलग, अहले हदीस की ग्रामर अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ये दिमाग से निकाल ले, ठीक है। उसके बाद और अगर आपको अरबी बात करना है तो इसमें आपको बहुत सारी आयतें ऐसे मिल जाती जो ज़बान पर चढ़ जाती हैं, जिनको समझकर हम याद रख लेते हैं, और जो आयतें हमारे बार बार ज़बान पर आ जाती हैं। आयतों को याद रखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है ये पढ़ने से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हम दो चीज़ें फ़ॉलो करेंगे, दो किताबें ख़ासकर जो मैंने बताई हैं, सर्फ और नहू। इसके भी 3-3 जिल्द है, लेकिन मैं इंशाल्लाह एक साल में सिर्फ एक ही जिल्द कंप्लीट हम कर पाएंगे। और अगर इसी को हमने बेहतर तरीके से कंप्लीट कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% आप सुकून से ग्रामर आसानी से पढ़ ले सकते हैं। और इसकी डीप में और गहराई में और ज़्यादा है ग्रामर, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर सेकेंड ईयर का भी स्टार्ट किया है तो उस गहराई तक हम ज़रूर जाएंगे। तो आइए जानते हैं इल्म सर्फ क्या है। इल्म सर्फ मैंने अभी कहा था, किताब सर्फ और किताब नहू, दो किताबें हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं इल्म सर्फ क्या है, हमें ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और इसके बानी कौन है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, कुरान और सुन्नत के अहकामात को जानने के लिए इसकी ज़बान की समझ होना ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत के अहकामात को जानने के लिए इसकी ज़बान की समझ होना ज़रूरी है, ताकि शरीयत के मुताबिक हम अमल कर सकें। तो इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे हमें अरबी ज़बान की समझ हासिल होती है। अब ये तो इसके लग़वी माने हो गए।
یعنی ہم عربی زبان کو سمجھنے کے لیے علم صرف پڑھنا ضروری ہے، لیکن جو علماء نے اصطلاحی تعریف کی ہے، یعنی اس کی ڈیٹیل میں جو صحیح اس کا فہم، صحیح اس کا مفہوم سمجھانے کو اصطلاحی معنی بولتے. تو جو علماء نے اس کے جو اصطلاحی تعریف کی ہے کہ علم صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے. دیکھیے ابھی یہ آپ کو نا الفاظ بڑے ہارڈ لگیں گے، ارے باجی کیا بول رہے، پریشان بالکل نہ ہوں. ہاں میں 10 بار بولے، میں انشاءاللہ 10 بار آپ کو سمجھاؤں گی. ابھی صرف یاد رکھے کہ علم صرف وہ ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیرات، یعنی کہ جیسے کہ قرآن میں کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل، تو کہیں کہا ہے یقولون، تو کہیں کہا ہے قولا. تو یہ ان سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، قاف واو لام، لیکن جگہ جگہ پر ان کے اندر تغیرات آئے ہیں، چینجز آئے ہیں. یہ چینجز جاننے کے لیے ہم کو علم صرف پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تغیرات جو آئے ہیں کلموں کے بنانے میں، جیسے قل ایک کلمہ ہے، یقولون کہیں کہا ہے تو یہ ایک کلمہ ہے، ایک ہی ورڈ سے، ایک ہی روٹ ورڈ سے یہ اس کے اندر بدلا ہوا ہے. تو یہ جو چینجز آئے ہیں ان کو جاننے کے لیے ہمیں علم صرف پڑھنا ہوگا. ان میں جو تغیر آیا ہے وہ کیوں آیا ہے اور اس کا کیا معنی ہوگا، یہ ہم کو علم صرف پڑھنے سے حاصل ہوگا. اب قل بولتے کہہ دیجئے، اللہ نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اس کے بعد دوسری آیتوں میں آیا ہے یقولون وہ سب کہتے ہیں. تو دیکھیے معنی میں کیسا چینج ہو رہا، ایک میں حکم دے رہے ہیں، قل بول کے اللہ حکم دے رہے ہیں، تو کہیں پر بول رہے ہیں یقولون وہ سب کہہ رہے ہیں، اس طرح. تو یہ معنی میں چینجز کتنا آ رہا، حالانکہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی مادے سے بنے ہیں، دونوں کا بھی قاف واو لام سے قل بنا، پھر قاف واو لام سے یقولون بنا، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. لیکن یہ جو تغیرات ان میں آئے ہیں، قاف واو لام سے خل کیسے بنا، پھر قاف واو لام سے یقولون کیسے بنا، یہ جاننے کے لیے ہم کو علم صرف پڑھنا ضروری ہے. الحمدللہ. اب دیکھیے یہ تقریباً جو علم صرف ہوتا ہے نا وہ افعال میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ فعل میں، ورب جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، کسی کام کے کرنے کو ہم ورب کہتے ہیں، اس کو اردو میں کہیں گے فعل. فعل کسی کام کے کرنے کو، کیا کیا کام، اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا پینا سوچنا بات کرنا چلنا دیکھنا سننا، یہ تمام کامیں ہیں. تو یہ جو فعل جو ہوتے ہیں، یہ تمام جو کامیں ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر جو چینجز آتا ہے علم صرف سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. علم صرف انہی کے بارے میں بتاتا ہے، تمام افعال کے بارے میں ہی علم صرف بتایا جاتا ہے. اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کے بانی کون ہیں، اس کے فاؤنڈر کون ہیں اور یہ کیسے شروعات ہوئی. پہلے کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف نحو تھا؟ ہرگز نہیں تھی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ صرف تھی نہ نحو، یعنی صرف اور نحو جیسے کوئی عربی گرامر نہیں تھا. بعد میں اس کی بنیاد رکھی گئی، بعد میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک وقت کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اعرابی آیا اور ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، یعنی حضرت علی کے سامنے اس اعرابی نے قرآن کی آیت پڑھی. وہ کون سی آیت تھی؟ وہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 3. سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 انہوں نے پڑھی. کیا پڑھا، کیا ہے وہ آیت؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. تو انہوں نے کیا پڑھ دیا، رسولہ کی جگہ پہ رسول ہی پڑھ دیا. صرف رسول کے اوپر پیش کی جگہ پر رسول کے لام کے نیچے زیر دے دیے، جو معنی پورا چینج کر دیا. اس سے معنی پورا چینج ہو گیا. اصل میں کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، بے شک اللہ اور رسول اور مشرکوں سے بری ہے، نعوذ باللہ. یہ اس کا معنی نکلا. جنہوں نے غلط پڑھے نا انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کیا ہے، رسول اور مشرکوں سے بری ہے، بیزار ہے، اللہ نے برات کا اعلان کر دیا، ایسا بول کر وہ ترجمہ ہو گیا.
لیکن حقیقی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ہے۔ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ خالی زیر زبر سے کیا ہو گیا؟ پورا معنی چینج ہو گیا۔ کیا اللہ کبھی اپنے رسولوں سے بیزار ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے صرف ذرا سی زیر زبر کی غلطی نے آیت کا پورا مطلب بدل کے رکھ دیا۔ تو اس کے لیے جب انہوں نے سنا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ عربی ضوابط بنانے کا ارادہ کیا، اس طرح اتنے سارے معنی میں لوگ اتنا وہ کر دے رہے ہیں، عربی کو اتنا غلط پڑھ دے رہے ہیں بول کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آئی کہ اب عربی کے ضوابط بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا، اس کے قاعدے بنائے جائیں۔ اور انہوں نے کیا اپنے بیٹوں کے جو استاد ہے جن کا نام ہے ام الحسن اسود اندعیلی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جو ان کے استاد ہیں ان کے بیٹوں کے، ان کو ایک ورق دیا، یعنی کہ ان کو ایک پیپر دیا جس میں 3 چیزیں لکھی تھی۔ حضرت علی نے ایک پیپر پر 3 چیزیں لکھ کر اپنے بیٹوں کے استاد کو عطا دیا۔ کیا تھا وہ؟ انہوں نے مطلب قاعدے بتائے، عربی کے قاعدے یہاں سے شروعات ہوئی، یعنی صرف نحو کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ سب سے پہلے جو حضرت علی نے قاعدوں میں لکھا ہے، گرامر کے جو آتے ہیں، کیا لکھا؟ کلو فاعل مرفوع، کلو مفعول منصوب، کلو مضاف الیہ مجرور۔ یہ 3 لکھ کے دیے۔ ابھی آپ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، بس یاد رکھ لیجئے کہ آپ نے عربی قواعد یہاں سے بنانے شروع کر دیے، اور کہا کہ اس میں اضافہ کرے، تو انہوں نے باقی قواعد بنائے۔ اس طرح علم اور صرف نحو کا وضع ہوئی، یعنی کہ علم صرف اور نحو یہاں سے پڑھنا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ۔ تو یہاں سے ہمارے علم اور صرف کی شروعات ہو گئی۔ تو پہلے بانی کیا تھے؟ حضرت علی تھے، اور اس کو مضبوط کرنے والے ام الحسن تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پہلے تو دیکھیے ہر چیز مشکل، شروع میں جو ہے بہت مشکل دکھائی دیتی ہے، لیکن جب تھوڑی محنت کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود اس میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ کی محنت دے کر، آپ کی جستجو دے کر اللہ تعالیٰ خود یہ آپ کے لیے راستہ آسان فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک بھی لیکچر نہیں چھوڑنا ہے، ورنہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ خیر انشاءاللہ تعالیٰ میں چونکہ ریکارڈنگز آپ لوگوں کو بھیجوں گی، وہ ریکارڈنگ سنیں، اور آپ کو جو لینگویج آپ کے لیے آسان ہوتی ہے آپ نوٹس ضرور بنائیں۔ نوٹس بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے ہفتے میں صرف 2 کلاسز ہونے والی ہیں، باقی کے دن آپ کے پاس رہتے ہیں، تو جتنا ایک ویک میں ہم نے سیکھا ہے اس کے آپ لوگوں کو 2 نوٹس الگ الگ سے بنانے ہوں گے، صرف کے الگ سے اور نحو کے الگ سے نوٹس بنانے ہوں گے۔ یہی نوٹس آپ کے بہت بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ نے رفلی نوٹس لکھ لیے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو فیر نوٹس بنانا ہوگا۔ پہلے تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پورے ریکارڈنگ دیں گے ہر لیکچر کی، دوسرا کوشش پوری کریں گے کہ آپ کے پاس نوٹس کی بھی PDF ہم گروپ میں شیئر کر سکیں۔ میں ابھی اس بارے میں پوری طرح سے نہیں کہہ سکتی ہوں، انشاءاللہ جب بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو PDF کی شکل میں نوٹس بھی دیے جائیں گے۔ بہرحال جب تک آپ اپنی طرف سے سمجھ سکتے ہیں آپ اپنی لینگویج میں نوٹس بنا لیں۔ اس کے بعد ہے نحو کے بارے میں۔ نحو کسے کہتے ہیں؟ نحو کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ ہم نے جانا تھا صرف میں، افشا ہے یہاں آج کلاس میں؟ شاید نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ صرف میں ہم نے جانا کہ جو فعل ہے اس میں جو تغیرات ہوتا ہے، جیسے خل سے یقولون کیسا بنا، قالا کیسا بنا، تو افعال میں، فعل میں، ورب میں کام کرنے میں جو تغیرات آئے ہیں، تو اس کے اندر جو چینجز آئے ہیں، تغیرات جو آئے ہیں، اس کو علم صرف پڑھنے سے سمجھ میں آتا۔ اب علم نحو کیا ہے؟ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کو ترکیب دینے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ اب دیکھیے ایک آیت ہے، ہم سورہ فاتحہ کو لیتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔
الحمدو. اب یہ الحمدو کیا ہے؟ للہ. للہ کیا ہے؟ رب کیا ہے؟ عالمین کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب اس میں آپ کو کیا کوئی فعل نظر آ رہا؟ اس میں کسی کا کام کرنا یا کام کا پایا جانا دکھائی دے رہا؟ کوئی بولیے میرے کو، جواب دیجیے اس کا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کیا اس میں کوئی کام ہو رہا؟ مائک آن کر کے مجھے آنسر دیجیے اس کا. ہاں فاطمہ جی ہو رہا ہے. اچھا، کیا کام ہو رہا ہے اس میں؟ حمد کرنا اللہ تعالیٰ کی. میں نے کہا ترجمے پر دھیان دیجیے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ تم تعریف کرو یا میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں تو اس میں کام ہوتا. میں کہہ رہی ہوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو کیا اس میں کچھ کام ہو رہا؟ جی نہیں. ہاں، نہیں ہو رہا، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا. اگر اللہ تعالیٰ بولتے اللہ کی تعریف کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی حمد بیان کرو، تو تب اس میں کام ہوتا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمام تعریفیں یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں. خیر بہرحال ابھی آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی تو میں صرف انٹروڈکشن کے لیے سمجھا رہی ہوں. جب دھیرے دھیرے صرف نحو اسٹارٹ کریں گے ہم، دھیرے دھیرے سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کام کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کو ہم کس طرح ترکیب دینا ہے، پہلے کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور کون آ کے کس کو زیر دے رہا، زبر دے رہا، زبر آیا تو اس کا معنی کیا ہوتا، یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں. تو زبر آیا تو اس کا کیا معنی ہے، زیر آیا تو کیوں آیا، پیش آیا تو کیا معنی ہوگا. یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے علم صرف ہماری مدد کرتا ہے. الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ آپ کو آج تک انشاءاللہ تعالیٰ صرف انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا ہے کہ گرامر پڑھنا سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. یہ پہلی کلاس دیکھ کر آپ لوگ گھبرائے نہیں، صرف یہ آج انٹروڈکشن ڈے تھا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک حرف، ایک ایک الف با سے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی، اور ایک ایک لڑکی کو جب تک پوری طرح سے سمجھ میں نہ آئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے نہیں بڑھیں گے. تو فرائیڈے کے دن انشاءاللہ آپ کی نحو کی کلاس ہوگی، اور سیٹرڈے کے دن آپ کی صرف کی کلاس ہوگی. اور آپ کو ہر مہینے کے اینڈ پر آپ کا اورل ٹیسٹ لیا جائے گا. انڈیویجولی آپ کا اورل ٹیسٹ لیا جائے گا، وہ بھی ویڈیو کال پر آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور آپ کا اورل ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، آپ کا کم سے کم 95% اٹینڈنس ہونا ضروری ہے. آپ سمجھیں گے کہ باجی ریکارڈنگس تو دے رہے نا، کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے تو چلے گا. ایسا ہرگز بھی نہ کرے، کیونکہ جس کا 95% اٹینڈنس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ انہی کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز، آپ کے ان سارے سال میں آپ کے لیے 2 سیمسٹر رکھے گئے ہیں، فرسٹ سیمسٹر اینڈ سیکنڈ سیمسٹر. 6 منتھ تک، فرسٹ ٹو 6 منتھ میں ایک سیمسٹر ہوگا، پھر 6 to 12 منتھ تک کا ایک سیمسٹر، یعنی کہ فائنل ایگزام آپ کا ہوگا. اور یہ جو دونوں سیمسٹر رہیں گے یہ ریٹن ایگزام رہیں گے، آپ کے ریٹن ایگزام رہیں گے، دونوں پیپر رہیں گے آپ کے، اور یہ آپ کا ریٹن ایگزامس ہوگا. اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ آپ کو جو ورک دیا جائے گا وہ ہوگا ایوری سنڈے کے دن آپ کو میں ایک آیت دوں گی. اس آیت کی ترکیب اور تحقیق کر کے آپ کو ہوم ورک گروپ میں بھیجنا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ گروپ بنائیں گے، ہوم ورک کا گروپ، یا ہمارے ہی گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں آپ لوگوں کو آپ کا ورک بھیجنا ہوگا. دیکھیں اسٹوڈنٹس بہت کم ہیں، تو اس کے لیے
انڈیویجولی آپ کے اوپر نظر رکھی جائے گی کہ آپ کتنا ورک کر رہے ہیں۔ اب یہ مت سوچیے کہ باجی کچھ ریسٹرکشنس لگا رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ میرا گرامر کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہوگا، اس کی وجہ یہ صرف اور صرف آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کو گرامر سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اٹینڈنس کا خیال رکھیں۔ اور دوسرا یہ میں نے کہا ہے کہ ایوری منتھ، اینڈ آف دی منتھ آپ کا، اب جیسا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جون سٹارٹ ہونے والا ہے، تو جون کے اینڈ میں آپ کا اورل ٹیسٹ، انڈیویجولی اورل ٹیسٹ ہوگا۔ انڈیویجولی میں ایک سے ویڈیو کال پر آنکھیں بند کر کے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ چیٹنگ کا کوئی چانس نہیں ہونا ہے۔ اور آپ کے 2 سیمسٹر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیمسٹر، اور یہ دونوں ریٹن ہوں گے اور ویڈیو کال پر ہوں گے۔ اور چوتھا، آپ کا ایوری سنڈے آپ کو ایک آیت دی جائے گی جس کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری ریکارڈنگ مل جائے گی، آپ کو ریکارڈنگ دیے جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو PDF کے نوٹس پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے الحمدللہ۔ اور کیا بتانا تھا آپ لوگوں کو، خیر انشاءاللہ